اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور پھر یہاں جملہ نہیں جوڑا بلکہ آگے بڑھے اور کہا الہی انتا کما احب، اے اللہ تو ایسا ہے جیسے میں نے چاہا تھا۔ الہی انتا کما احب، اللہ تو ویسا ہے جیسے میں نے چاہا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، اب مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کس کی بارگاہ میں علی بن ابی طالب ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یہ کس کی بارگاہ میں علی بن ابی طالب دعا کر رہا ہے؟ کس کو رب کہہ رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا؟ کس کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر رسول کس کا، یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ شریعت کہاں سے رسول لے آیا؟ یہ نبی پھر کس چیز کا نبی ہے؟ یہ رسول کس چیز کی رسالت کو لے کے آ رہا ہے؟ یہ آئمہ کس چیز کی امامت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ آج یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہے کہ آپ اس کو حل نہ کر رہے۔ اگر جب مشکل ہوتی تو پھر شریعت میں مولوی صاحب اللہ بھی کہتے ہیں آپ اتنی مشکل ہوتی تو پھر اس کو لیے جس طرح ہمارے فروع دین میں ہمیں تقلید کرنی پڑتی ہے تو ہم پھر اصول دین میں بھی جا کے تقلید کرتے ہیں، لیکن کہا نہیں ہم اصول دین میں تمہیں تقلید نہیں کرنے دیں گے۔ ہر آدمی کو جو عقیدہ توحید نبوت امامت قیامت کے بارے میں رکھنا چاہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ خود دلیل قائم کرے، وہ چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے عالم ہے، توجہ ہے حق تو نہیں ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس لیے خدا کو مان رہا ہوں میرے ماں باپ نے مجھے کہا خدا کو مان، اس لیے نہیں کہے گا میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں میرے ماں باپ نے مجھے سے کلمہ پڑھا دیا، اس لیے نہیں کہے گا کہ میں امامت کو قبول کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ نے کہا۔ نہیں، آپ کو اپنی جگہ پہ دلیل رکھنا ہوگی، وہ آپ کی اپنی سطح پہ ہوگی، جو آپ کی سطح ہے، جو لیول آپ کا ہے علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے اس لیول کی سطح دلیل قائم۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں آپ محبت فرمائیں تو اس بات میں غور کریں تو آپ کو یہ بات صحیح لگے گی، میں کہتا ہوں جہاں تقلید کرنی ہے وہاں ہم کرتے نہیں، اور جہاں تقلید حرام ہے وہاں تقلید کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تقلید واجب ہے کل ہم تھوڑا سا اس میں بحث کریں گے، کل اس مطلب جہاں تقلید واجب ہے، جہاں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں نماز کے احکام خود نکال سکوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں روزے حج کے احکام خود نکال سکوں، زکات کے معاملات کو سمجھ سکوں، یہ تمام معاملات جہاں میرے بس میں نہیں وہاں میں تقلید نہیں کرتا، اور جہاں مجھے تقلید کرنی ہے تقلید نہیں کرنی وہاں میں تقلید کیے جا رہا ہوں۔ توحید کے معاملے میں میری تقلید ہے۔ کتنے کے لوگوں نے مجھے بتایا آپ حضرات بیٹھے ہیں ذرا سوچ کے، میں تو اپنے مجمع کو مخاطب کیا کرتا ہوں، اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ذرا ہم اپنے آپ میں ذرا سوچ کے خود اپنے آپ کو جواب دیں۔ میں نے جو آج تک لا الہ الا اللہ کہا ہے انصاف سے بتائیں، جب سے آپ نے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کتنی دفعہ اپنی زندگی میں یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سوچا ہوگا کہ میرے پاس کون سی دلیل ہے جو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ؟ ذرا انصاف سے بتا۔ ہم جو بیٹھے ہم باہر والوں کی بات نہیں کرتے، ہم جو بیٹھے ہیں ہم نے جو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب میں نے جتنی دفعہ زندگی میں محمد رسول اللہ کہا، جتنی دفعہ میں نے علی ولی اللہ کہا، کتنی دفعہ میں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ کہنے کی میرے پاس کوئی دلیل، لا الہ الا اللہ کہنے کی کوئی میرے پاس دلیل، علی ولی اللہ کہنے کی میرے پاس کوئی دلیل، میں تو جنت کو جنت مان رہا ہوں میرے پاس کوئی دلیل، میں تو جہنم کو میں اس کے وجود کا اقرار کر رہا ہوں میرے پاس کوئی دلیل، میں جو قبر حشر نشر ان معاملات پر عقیدہ رکھ رہا ہوں اس کی میرے پاس کوئی دلیل، میں جو آخرت پر کوئی عقیدہ رکھ رہا ہوں اس کی میرے پاس کوئی دلیل۔ آپ میں سے جتنے ہم حضرات بیٹھے ہیں ذرا بتائیں کتنے لوگوں نے کبھی دلیل کی طرف غور کیا؟ ہے نا سب کا جنت پہ عقیدہ ہے یا جہنم پہ عقیدہ، حشر نشر پہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے، یوم الحساب یوم الکتاب یوم المیزان پہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ بھائی ذرا بولے نا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہے نا آخرت پہ عقیدہ ہے؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی دلیل سب بتائیں، کوئی ایک ایک دلیل، کتنے لوگوں نے دلیل کو، جہاں ہمیں حکم تھا کہ عقیدہ تقلیدی نہیں ہے،
नानो अपनाओ दलील, हम फरजंदे दलील हैं। हम दलील के जरिए जहाँ अकीदा बिनाबर दलील, तो मैंने जो अल्लाह को अल्लाह माने क्या मेरे पास दलील है। अजीब है, वो अरब के जहाँ कद्दू रहते थे वो बुढ़िया दलील रखती है, वो बुढ़िया दलील रखती है। लोग आए उसके बाद, ये बुढ़िया सुन रहा है, तू भी खुदा को मानती है? कहा मैं मानती। आपने हजारों दफा लोगों से वो वाक़ात उलमा तो सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। कहा तू भी मानती है? कहा मैं मानती हूँ। कहा क्या दलील है? कहा जो चरखा मेरी दलील है। आप देखिए, शायर है वो, कोई साइंस कॉलेज से तो पढ़ के नहीं आई थी, वो किसी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ के तो नहीं आई थी कि वो दलील देती। उसूल दिन मैंने कहा है कि एतकादात रखने में आपको अपना जितना का लेवल इल्मी है उस हवाले से दलील आपको कायम लाजमी है करना। अगर बगैर दलील के आप अकीदा रखेंगे तो ये कमजोर है, किसी वक्त भी आप शिकार हो जाएंगे दुश्मन का, किसी वक्त भी शिकार हो जाएंगे। और दलील चाहे छोटी चाहे बड़ी, ऐसी दलील आपके पास होनी चाहिए जो कम अज कम आपको काने कर दे, दूसरे को करे या न करे। बुढ़िया को उसकी दलील काने कर रही थी, बुढ़िया ईमान रख रही थी। कहा क्या है? कहा ये चरखा दलील है। कहा इसलिए चरखे की वजह तो खुदा को मानती है। कहा हाँ चरखा दलील है, इसलिए कि मैंने देखा है चरखा बगैर चलाए नहीं चलता। मैं अपनी उंगली को हरकत ना दूं तो ये चलता नहीं है। तो मेरी कम से कम ये अक्ल समझ गई कि ये चरखा नहीं बगैर चलाए चलता, तो चरखे कायनात बगैर चलाए कैसे चलता। तो मेरे पास दलील है, मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ कि इसको मैं चला रही हूँ, जो इस चरखे कायनात को चला रहा है वो अल्लाह है। वो कोई तो है ना जो चला रहा है इस चरखे कायनात को, जो चला रहा है वो मेरा खुदा है। देखो उस बुढ़िया ने दलील, और इस्लाम ने उस दलील को कितनी इज्जत दी कि हर आलिम दीन इस दलील को बयान कर रहा है। हर इल्म कलाम से किताबें लिखने वाला इस दलील को, बुढ़िया की दलील, जहाँ आइम्मा की दलील ला रहा है वहाँ बुढ़िया की दलील भी पेश है। ये खाने के कितनी इज्जत दी गई। लेकिन अब जो दलील बुढ़िया ने दी थी खुदा को खुदा मानने की, अली से पूछा जाए तो फिर अली ये दलील तो नहीं ना देंगे, बेगौर है या नहीं? अली ये दलील तो नहीं देंगे कि मैं अल्लाह को इसलिए अल्लाह मानता हूँ कि क्योंकि चरखा बगैर चलाए नहीं चलता। अगर अली ये दलील दे फिर अली नहीं रहता। गौर है या नहीं? फिर अली नहीं रहता। जब अली से पूछा, आइए खुद मौला से पूछिए, भाई आप जिसको रब मानते हैं, आप जिसे खुदा मानते हैं, आप जिसे अल्लाह कहते हैं, आपके पास मौला कायनात, आप बताइए आपके पास दलील क्या है? आपके पास कोई दलील है? मेरे मौला कहते हैं हाँ मेरे पास भी दलील है, मैं अपने खुदा पर ईमान रख रहा हूँ और उस ईमान रखने की दलील अली भी दलील दे रहा। अली तो अल्लाह को अल्लाह मानने की दलील दे, अली वाला दलील ना रखता हूँ। और बताए कहा आपके पास भी दलील है? कहा जी मेरे पास भी दलील है। कहा क्या दलील है? कहा अरब तो रब्बी से बस कहलाता है, मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। अरब तो रब्बी बेबस है अताए, मैंने अपने रब को अपने इरादों के। अब ये तो एक बहस है, जाइए उलमा के पास पूछिए। और ये बहस कितनी, हाँ जी, और कैसी गहरी बहस है कि इरादे की बहस। अरब तो रब्बी बेबस कहलाता है। मैंने कहा कि हर आदमी अपने लेवल की दलील देगा, दलील रखना जरूरी है। तो हम कोशिश करें, हम दलील लें, दलील रखें। मेरा तौहीद पे अकीदा है, नबूवत पे है, इमामत पे है, रिसालत पे है, अकीदा है। जब अकीदा मजबूत होगा, छठे इमाम से पूछा गया कि मौला अकीदा तो दरूनी शय है, ईमान तो दरूनी शय है, कैसे पता चले कि ये इंसान अपने अकीदे में मजबूत है, किस हद तक मजबूत है और कितना मजबूत है? मेरे मौला ने कहा इसके अमल की तरफ दे। जितना किरदार में मजबूत होगा उतना ये अकीदे में मजबूत होगा। अगर आखिरत पर ईमान है तो फिर दुनिया के जाने का डर नहीं होगा। अगर खुदा पर ईमान है तो फिर किसी से खौफ खाने का कोई डर है नहीं होगा। जिसको खुदा पर ईमान हो, उस खानदान के तो छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते थे, नजर आते हैं हमें मौत से क्या डर, जब मौत को आना ही है। हमारे तो बाप ने भी ये कहा था मौत मुझ पे आ जाए जब मैं मौत पे चला जाऊँ। कासिम की आवाज भी यही निकल रही है, अकबर की आवाज भी यही निकल रही है। और ये मैं कहा करता हूँ, ये आज़ादारी फकत इसलिए नहीं है
کہ بس ہم آپ روئیں اور فضائل سنیں اور نعرہ لگائیں اور مصیبت نہیں. اس عزاداری تو اس درس کو سمجھے جو جس مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو سمجھے جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں ہوئی ہیں. کیا یہ قربانیاں ایسی دے دی گئی اور یہ قربانیاں آسان تھی؟ میرا دل چاہتا ہے اسی شہزادی کے جس کے کل مصائب پڑے تھے، کچھ مصائب اسی شہزادی کے جسے سکینہ کہا گیا، 3.5-4 سال کی بچی کربلا میں کس امتحانوں سے گزر رہی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ جب ایک منزل کے بعد ظالم نے آ کے رسی کھولی ہے تو دیکھا کہ اونٹ کی پشت بھی رنگین ہو چکی ہے، سیدہ کا سکینہ کا سینہ بھی رنگین ہو چکا ہے، اور آپ پھیلا پھیلا کے کہہ رہی ہے بھیا میرا سینہ زخمی ہو چکا ہے، پھوپھی اماں میں زخمی ہو چکی ہوں. آ گئی پھوپھی کی گود میں، بس چند جملے سن لیجیے گا. آ گئی پھوپھی کی گود میں. میں کیسے اس گود کے حوالے سے یہ باتیں کروں؟ گود کا نام لینا پڑا ہے، ہاتھوں بیویوں کے پتے گردن بنے ہوئے. کیسے ان بیویوں نے ان بچوں کو اٹھایا ہوگا؟ آج علماء لکھتے ہیں جاؤ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، آپ کو اس پورے راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں اجرکم اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی. ذرا پوچھو تو صحیح علماء کے، ذرا کتابیں تو پڑھو یہ کن کی قبریں ہیں؟ یہ وہ بچے تھے جو ماں کے سینے کے ساتھ اپنے بہت چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چمٹے ہوئے تھے. جب تک ہاتھوں میں طاقت رہی چمٹے رہے، اور جب ہاتھوں میں طاقت نہ رہی جو بچہ چھوٹ کے گرتا تھا وہی رہ جاتا تھا اونٹ اور گھوڑوں کی ٹانکوں میں. یہ وہ بچے ہیں جو خنجر سے ذبح نہیں ہوئے، یہ وہ بچے ہیں جو تلواروں سے ذبح نہیں کیے گئے، یہ چلتے قافلوں میں اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹانکوں کے نیچے آ کے قبریں بن گئی. اسی طرح چلتے ہوئے قافلہ میں ایک دفعہ سکینہ بھی گر جاتی. میرے امام حسین کا سر جہاں جس لوگ کے نیزہ پہ تھا زمین پہ گر جاتا ہے. آپ نے سنا ہے آیا شیور، کہا اپنے بابا سے پوچھو کہ کیوں نہیں چلتا؟ کہا کیسے چلے، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ کی. اب مجھے نہیں معلوم، میں اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے کہہ دیا کہ بی بی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. بڑا ہے ایسے، وہ بی بی اونٹ سے کیسے نیچے آئی، کیسے اتری ہوگی، اور پھر کیسے اٹھی ہوگی، اور پھر دوڑ کے پیچھے گئی ہے، آوازیں دے رہی ہے اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ. جب ایک نشید پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ سیاہ برقع میں ایک بیوی ہے جو اس بچی کو اٹھا کے پیار کر رہی ہے. ثانیہ دارہ رک کے کھڑی ہو جاتی ہے، چند لمحے دیکھ کے کہتی ہے بی بی ہمارے بچوں پہ تو ظالم تماچے بات ہے، ہمارے بچوں پہ تو لوگوں نے ظلم کیا ہے،